ٹو اسٹارٹ ود میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایک چیز آپ کے نوٹس میں لاؤں کہ ان نیسیسری شور پڑا ہوا تھا کہ جی گندم شارٹ ہے، گندم مل نہیں رہی، اٹا ناپید ہو رہا ہے، اٹے کی پرائس جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور واقعی چھو رہی تھی اور غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ اس کے بعد ہم بارہا آپ لوگوں کو ذریعے بھی یہ گزارش کرتے رہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس دن پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ فرام ڈے ون ہم نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہ گندم کے وافر ذخائر، حالانکہ میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے، اور اس بات کو سب صوبائی حکومتوں کا، اور اس بات کو آپ سب لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ صوبائی حکومت کا ہے، وفاقی حکومت کا اس سے کوئی لینا نہیں ہے۔ ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ ہم نے صرف غذائی اجناس کو یقینی بنانا ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں گندم سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم تخمینہ لگاتے ہیں، کراپ رپورٹنگ جو سینٹرز ہوتے ہیں صوبوں کے، وہ ہمیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رپورٹ دیتے ہیں کہ جی اتنے ایکڑ گندم کاشت ہو گئی ہے، پچھلے سال کی نسبت ایکڑیج زیادہ ہے یا ایکڑیج کم ہے، فصل کی صورتحال کیسی ہے۔ وہ کراپ رپورٹنگ سروس جو ہے وہ چاروں صوبوں کی وہ ہمیں فیڈ کر رہی ہوتی ہے گائے بگائے کہ جی یہ، میں گندم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم گندم کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، ادروائز ہر کراپ کی اسی طریقے سے کراپ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بھی ہم اپنے ٹارگٹس فکس کرتے ہیں وہ ہم اپنی لوکل کنزمپشن کو سامنے رکھ کر فکس کرتے ہیں کہ ہماری لوکل کنزمپشن کتنی ہونی ہے، اس سال کتنا آٹا جو ہے وہ ہمیں گندم ہمیں چاہیے ہوگی لوکلی، اور کچھ اس میں ایسی کمپلشنز ہوتی ہیں، مثلا یہ آپ کی ہماری نیبرنگ کنٹری ہے افغانستان، ہم نے ان کی ضرورت کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے گلوبلی انٹرنیشنلی، جس طرح اس سال پیدا ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کی وار کے بعد۔ کچھ 2-3 سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی ایسی ہیں جہاں پر گندم نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، اور اس حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہمارا اپنا صوبہ کے پی کے، ان کی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ 2 لاکھ ٹن جو ہے گندم وہ ان کو پریکیور کر کے دیں گے، لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر وہ انہوں نے معذرت کر لی کہ جی ہمارے اپنے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم نہیں آپ کو دے سکتے۔ وہ ٹارگٹ بھی، اور اس کے علاوہ 1000 میٹرک ٹن، 1 ملین 10 لاکھ میٹرک ٹن کے پی کے کی اور ڈیمانڈ آئی جو ہم نے پوری کی۔ بلوچستان کی ڈیمانڈ آئی، بلوچستان کی ڈیمانڈ کو تھی 60,000 ٹن تھی، وہ اضافی جو ان کی اپنی پروکیورمنٹ کے علاوہ۔ اب دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ کتنی ڈس انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ جی گندم نہیں ہے، گندم کے ذخائر نہیں ہیں، گندم اویلیبل نہیں ہے۔ میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پاس بیٹھ کر، چونکہ میں اس دن بھی حاضر ہوا تھا، پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی اس دن اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا، پھر میری ڈیوٹی لگی کہ میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کس جگہ پر گندم شارٹ ہے، کس جگہ پر گندم شارٹ ہے۔ آپ یقین کریں، میں ایسا ڈیٹا بھی آج کلیکٹ کر کے آیا ہوں کہ ایک دن کا ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ ہم نے کتنا، پنجاب نے کتنی ریلیز کی ہے، سندھ نے کتنی ریلیز کی ہے۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کام ہے ہم گندم پہنچا دیتے۔ ہم نے پنجاب نے اپنا ایک ٹارگٹ فکس کیا، اس کے بعد ان کو شارٹیج آئی یا نہ آئی، یا انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا، یا سندھ نے کیا یا بلوچستان نے کیا کہ جی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اتنی گندم جو ہے ہمیں اور ملے گی تو وی وڈ بی کمفرٹیبل۔ ہم نے وہ ہر چیز پرووائڈ کر دی اور ان کے نیئرسٹ سینٹر سے پرووائڈ کی، اور یہاں تک بھی ہم نے پرووائڈ کی کہ اب جو ہمارے شپس لگے ہیں کراچی پورٹ پہ، ہم نے ان صوبوں کو کہا کہ بھائی آپ پہلے پاسکو کے پاس جاؤ، پھر پاسکو سے گندم لفٹ کرو، پھر اپنے ضلعوں میں لے کے جاؤ ڈیفیسٹ ایریاز میں۔
آپ ڈائریکٹ پورٹ سے اٹھا لو تاکہ اپنے ڈیفیسٹ ایریاز میں آپ گندم پہنچائے، تاکہ آپ کو ایک سائڈ کا کرایہ جو ہے وہ مزید بچ جائے، مزید آپ کو ایک وہ اپنے ایکسچیکر کے اوپر آپ کے بوجھ نہ پڑے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے گندم صرف پاسکو کے ذریعے۔ پاسکو کے ذریعے کیوں پریکیور کرتی ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ کمپلشنز ہیں۔ ہم نے پاکستان آرمی کی جتنی ضرورت ہے وہ گندم کی ہم نے پاسکو کے ذریعے پوری کرنی ہوتی ہے۔ ایئر فورس کی جتنی ضرورت ہے وہ ہم نے پاسکو کے ذریعے وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ نیوی کی ضرورت ہے، وہ آرم فورسز کی ٹوٹل دیٹ از آر کمپلشن، وی ہیو ٹو پرووائڈ دیم۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں جتنی گندم استعمال ہوتی ہے وہ پاسکو کے ذریعے وہاں پر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنی گندم، اب یہ ہے جو ہم فیڈرلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں چیزوں کو، کہ ان چاروں پانچوں جگہوں پر یہ وہ ایجنسیز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے گندم سپلائی کرنی ہوتی ہے، وفاقی حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہمارے چاروں صوبے ہیں جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے، یہ چونکہ انڈیپینڈنٹلی پریکیور کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے پریکیورمنٹ کا، اور اپنے یہ ٹارگٹس خود فکس کرتے ہیں، پروونشل کیبنٹس ٹارگٹس فکس کرتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیورنگ دی سیزن یہ اپنے اپنے تخمینے لگاتے ہیں کہ آر وی کمفرٹیبل اور ناٹ۔ بدقسمتی سے کچھ سال پہلے تک ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہم کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، آج ہمیں بدقسمتی سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اٹ از آلموسٹ دی ویٹ امپورٹڈ دس ایئر، جو ہم نے امپورٹ کی ہے، ہم نے $2 بلین اپنا خرچ کیا، اراؤنڈ $2 بلین جو ہم نے خرچ کیا ہے، جس میں سے پہلے ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا کہ ہم 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے، 3 ملین میٹرک ٹنز جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ایک ریویو کمیٹی بنی۔ اس ریویو کمیٹی میں میں نے بیٹھ کر میں نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ، سیکرٹری فوڈز کے ساتھ، سب سے ان سے میں نے کہا کہ یار ہمیں بتاؤ تو صحیح آپ کے پاس کتنی گندم اویلیبل ہے۔ انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا کہ 3 ملین میٹرک ٹنز کی بجائے 2.6 ملین میٹرک ٹن وڈ بی مور دین سفیشینٹ، اور ہم نے 2.6 ملین میٹرک ٹن کا آرڈر دے دیا، جس میں سے تقریباً 13,76,000 میٹرک ٹن ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ 4 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ کراچی پورٹس پر لگی ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ذکر کیا کہ صوبے ڈائریکٹلی اٹھا رہے ہیں پورٹ سے، اور باقی جو 8 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہ اگلے 2 ماہ میں فیبروری اور مڈ مارچ تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ مڈ مارچ کے بعد سندھ میں ہماری اپنی گندم آ جاتی ہے، اپریل میں پنجاب کی گندم آ جاتی ہے، سو اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور وی آر سیلف سفیشینٹ دین۔ اس کے بعد ہم اپنا ایک اور قسم کے اندازے اور قسم کے تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔